اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم هل من ناصر ینصرنا هل من مغیث یغیثنا هل من موحد یحب اللہ وَهَلْ مِن ذَابٍ يَذُبُّ عَنْ رسول اللہ عن حرم رسول اللہ. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. صلی علی محمد آل محمد. جی کل ہمارا ٹاپک یہ تھا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے امام حسین کی اس صدا کی نسبت، حق والی دعوت کی نسبت. هل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مددگار جو ہماری مدد کرے؟ ہم نے کہا کہ یہ نصرت ہم خود اپنی کرنے جا رہے ہیں، ہم نے اپنی نصرت کرنی ہے، نہ کہ ہماری نصرت کی امام کو ضرورت ہے. امام عاجز ہیں، ہماری نصرت کے محتاج ہیں، ایسا بالکل نہیں. اب علماء مراد کیا لیتے ہیں کہ حل من ناصر ینصرنا سے مراد کیا ہے؟ پہلی مراد یہ ہے کہ میری مدد کرو، میری اطاعت کرو. میری مدد کرو یعنی میری اطاعت کرو، تاکہ میں تمہیں ہر اس چیز سے بچا لوں جو تمہیں بعد میں غم دے، بعد میں تکلیف دے. ایک یہ میری اطاعت کرو تاکہ میں تمہیں ہر اس غم سے بچا لوں جو آئندہ تمہیں تکلیف دے. دوسرا، مجھے اپنا ہاتھ دو تاکہ میں تمہیں قرب الہی تک پہنچاؤں. مجھے اپنا ہاتھ دو تاکہ میں قرب الہی تک تمہیں پہنچاؤں. یہ ہماری ضرورت ہے، نہ کہ امام حسین علیہ السلام کی ضرورت. امام حسین قرب الہی تک پہنچے ہوئے ہیں، امام حسین خود سفر کر رہے ہیں خداوند عالم کی جانب، بس ہمیں بھی لے جانے آئے ہیں. بس حل من ناصر ینصرنا سے مراد آؤ مجھے ہاتھ دو تاکہ میں قرب الہی تک تمہیں پہنچاؤں. تیسری مراد میری اطاعت کرو تاکہ تمہیں وہ نعمتیں ملیں جو نعمتیں تمہیں جنت تک پہنچائیں، تمہیں وہ رحمت ملے جو رحمت تمہیں ہدایت تک پہنچائے، خاص ہدایت تک پہنچائے. یہ حل من ناصر ینصرنا سے مراد علماء نے لی ہے. بس وہ شخص جو اس ذہن سے آیا ہو کہ میں نے امام کو دینا ہے، وہ لے گا کیا، وہ حاصل کیا کرے گا؟ بس ہم یہ ذہن بنا کے آئیں، ہم عزاداری سے یہ مراد لیں کہ ہم لینے آئے ہیں، ہمیں ضرورت ہے، ہماری زندگی ہے عزاداری، ہمیں ضرورت ہے. نہ کہ بس یہ ہے ایسا عزادار جو خود ثابت قدم رہے گا، جو کسی شک اور تردید میں نہیں رہے گا، خود کو بنا کے آئے گا، خود کو تیار کر کے آئے گا. بس عزادار کی دو قسمیں ہوں، رسمی عزادار اور اب دوسرے کا نام رزمی کہہ دیں یا عزمی کہہ دیں، عزم والا عزادار، مضبوط عزم والا، مضبوط ارادے والا عزادار. اب رسمی عزادار کی مثال آپ سن لیں، بہت ہی عجیب ہے. بس اور خداوند عالم ہمیں بچائے کہ ایسے عزادار بننے سے ہمیں بچائے. ایسا عزادار کون تھا؟ رسمی عزادار عبداللہ ابن عمر. امام حسین نے مکے میں آ کے ملاقات کی. امام نے کہا اما علمت ان من حوان الدنیا علی اللہ، اے عبد الرحمن، اے عبداللہ ابن عمر، کیا تم جانتے ہو کہ خداوند عالم کے لیے دنیا پست کیوں ہے؟ کیونکہ یحییٰ ابن زکریا کا سر کاٹ کے بنی اسرائیل نے ایک بدکار عورت کو تحفے میں بھیجا تھا، اس وجہ سے خدا کے لیے دنیا پست ہے. اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کر، یا ابا عبد الرحمن، اے عبد الرحمن کے ابو والد، ولا تدعن نصرتی، اور میری نصرت سے دور نہ ہونا، میری نصرت سے دور نہ ہونا. اب رسمی عزادار کے کلام ذرا دیکھ لیں، بات کیا کر رہا ہے رسمی عزادار. عبداللہ ابن عمر نے روکا، رسمی عزادار نے روکا امام حسین علیہ السلام، کس سے؟ کہ کربلا نہ جاؤ.
اور یزید کے ساتھ صلح کر لو، یزید سے صلح کر لو، جنگ نہ کرو۔ کیوں؟ امام نے پوچھا کیوں، رسمی عزادار سے پوچھا کیوں؟ کہا فإنی سمعت رسول اللہ، میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ حسین کو قتل کیا جائے گا، اور اگر حسین کو قتل کیا جائے، غور سے سنیے گا رسمی عزادار کیا جملے کر رہا ہے، اگر حسین کو قتل کیا جائے اور اس کی مدد نہ کی جائے، خدا اس معاشرے کو ذلت تک پہنچائے گا قیامت کے دن تک، خدا اس معاشرے کو ذلت تک پہنچائے گا قیامت کے دن تک۔ عجیب، اس جملے سے معلوم کیا ہو رہا ہے؟ اس جملے سے معلوم ہو رہا ہے کہ رسول خدا کی بات حتمی ہونی ہی ہونی ہے۔ اگر حسین کا کسی نے ساتھ نہیں دیا، وہ رسوا ہوگا، وہ معاشرہ رسوا ہوگا، وہ معاشرہ ذلت میں پڑے گا، وہ معاشرہ تاریکیاں دیکھے گا اگر حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ اس سے آگے رسمیت ابھی دیکھیے گا، کہا اپنا پیراہن مجھے دیں تاکہ میں بوسہ دوں۔ رسول خدا بھی بوسہ دیا کرتے تھے آپ کے پیراہن، میں نے خود دیکھا ہے، گریہ کیا کرتے تھے، اے حسین اپنا پیراہن میرے حوالے کر دو تاکہ میں روؤں، تاکہ میں گریہ کروں، کیونکہ تم قتل کیے جاؤ گے۔ عجیب، کیا نصرت کی امام حسین کی، ساتھ نہیں دیا، گریہ کر دیا۔ مشورہ کیا دیا کہ یزید کے خلاف نہ جاؤ، یزید سے صلح کر لو، اور اس نے آ کے یزید کے پاؤں کو چوم کے یزید کی بیعت کی۔ یہ ہے رسمی عزادار، اور ہم نے کون سا بننا ہے؟ عزمی عزادار، رزمی عزادار۔ عزمی عزادار کون ہے؟ جو ثابت قدم ہو، کسی شک اور تردید میں نہ ہو، امام کو مشورہ نہ دینے جائے، امام سے مشورہ لے کے آئے، امام سے حکم لے کے آئے، ثابت قدم، اور اس ثابت قدمی کی وجہ سے غلبہ اور عزت حاصل کر لے، غلبہ اور عزت حاصل کر لے۔ بس یہ نہ گمان کر لیجئے گا کہ ہم نے 2 آنسو بہائے اور ہم نصرت کے لیے نکلے بھی نہ، رسمی عزادار بن کے ہم نے معرکہ جیت لیا، جنگ جیت لی، ہم نے نصرت کر لی، ہم نے امام حسین کی۔ ہماری نصرت کی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں زندگی یہ ملے، ہمیں یہ عزاداری زندگی دے، ٹھیک۔ بس حل من ناصر ینصرنا کی دعوت جب انسان قبول کرتا ہے تو کہتا کیا ہے؟ انت السلام و منک السلام و الیک السلام، تو ہی سلام ہے، سلامتی انسان کے اندر آ جاتی۔ سلامتی یعنی کیا؟ امام، اے امام میرا کوئی اختلاف نہیں آپ سے کسی حوالے سے، اے امام میری عزاداری، میرا کردار، میری عزاداری میں، میرے کردار میں کبھی بھی بدی، شر، برائی، سو نہیں دیکھیں گے آپ۔ یعنی میری عزاداری میں نہ برائی شامل ہوگی، نہ بدی شامل ہوگی، نہ سو شامل ہوگی، کوئی چیز شامل نہیں ہوگی، کوئی چیز شامل نہیں ہوگی۔ جب ہماری عزاداریوں سے بدی نکل جائے، شر نکل جائے، برائی نکل جائے، سو نکل جائے، تب ہم عزادار بنیں گے۔ بس بہت ضروری ہے، ہم نے کل کہا تھا کہ جب ہم صحیح طور پہ متصل ہوئے امام کے ساتھ، تو صحیح طور پہ اگر متصل ہوئے تو ہمارے وجود میں بھی کیا آ جائے گی؟ وسعت آ جائے گی، جس طرح امام کا وجود وسیع۔ تبھی آپ پڑھتے ہیں سلام کس پہ بھیجا جائے؟ السلام علیک وعلی الارواح التی حلت بفنائک، آپ پر بھی سلام ہو اور ان ارواح پر بھی سلام ہو جنہوں نے اپنے آپ کو آپ کے سامنے رکھا، حلت بفنائک، آپ پہ قربان ہوں۔ وہ عزادار روح عزاداری کو انجام دے، اس کے کردار میں اور اس کی عزاداری میں ایسی کوئی برائی، بدی نظر نہ آئے۔ ایسا نہ ہو کہ امام کی آئیڈیالوجی کو، امام کی بات کو ٹھکرائے اور گریہ بھی کر رہا ہو۔
گریا بھی کر رہا ہو، پیراہن سے چمٹا بھی ہوا ہو، تبھی قرآن کریم نے حکم دیا رسول خدا کو کہ تیرے لیے کارآمد لوگ کون ہیں؟ یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، خدا تمہارے لیے کافی ہے، اور وہ مومنین جو تیری پیروی کر رہے ہیں، جو تیری پیروی کر رہے ہیں وہ تمہارے لیے کافی ہیں۔ بس جو ہی انسان امام کے وجود کے ساتھ متصل ہو جائے، انسان کا وجود وسیع ہو جاتا ہے، خوبصورت۔ انشاءاللہ ہم کل بتائیں گے کربلا کی خوبصورتیاں، کہ کربلا خوبصورت کیسے بنی، کیا کردار ادا کیا، کیا چیزیں تھی جو کربلا کو خوبصورت بنانے والی، وسیع بنانے والی تھی، اور وسیع بنانے میں ہر ایک کا کردار رہا، ان ارواح کا کردار رہا جو حسین پہ قربان ہوں، حسین پہ فنا ہوں۔ تبھی امام حسین علیہ السلام نے فرمایا واللہ انی لا اعرف اہل بیت ابر، خدا کی قسم میں نے اہل بیت سے زیادہ، اپنے اہل بیت سے زیادہ نیکوکار کسی کو نہیں پایا، ولا ازکا، میں نے پاکیزہ تر اپنے اہل بیت کے علاوہ کسی کو نہیں پایا، ولا اطہر من اہل بیتی، اور اپنے اہل بیت میں سے مطہرین جتنے میں نے اپنے اہل بیت کو پایا اور کسی کے نہیں پایا، ولا اصحابا ہم خیر من اصحابی، میرے جیسے جو اصحاب ہیں، میرے جو اصحاب ہیں ان جیسے اصحاب اور کسی کے نہیں پائے میں نے۔ وَقَدْ نَزَلَ بِي مَا تَرَوْنَ، میرے اوپر جو معاملہ آیا ہے تمہیں معلوم ہے، تم دیکھ رہے ہو، وَأَنْتُمْ فِي حِلٍّ مِّن بَیْعَتِی، میں نے تمہاری گردنوں سے بیعت کو اتار دیا، لَیْسَتْ لِی أَعْنَاقُکُمْ بَیْعَ، کوئی بیعت نہیں، بس چلے جاؤ، وَلَا عَلِی عَلَیکُمْ ذِمَّہ، تم پر میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ دیکھیے گا عزادار حقیقی سے امام ذمہ داری کو ہٹا رہے ہیں، لیکن عزادار حقیقی کیا کہہ رہا ہے؟ وَهَٰذِهِ اللَّيْلِ، یہ رات کی تاریکی، قَدْ غَشِّیَکُمْ، پھیلی ہوئی ہے، فَاتَّخِذُوهُ جَمَلًا، بس اسے تم نے نعمت سمجھ کے نکل جاؤ، تفرقوا فی سودا، اس تاریکی میں تم نکل جاؤ، جدا ہو جاؤ، فإن القوم یطلبوننی، یہ قوم مجھے قتل کرنا چاہتی، مجھے مارنا چاہتی ہے، ولو ظفروا بی، اگر میرے قتل کرنے میں یہ کامیاب ہو گئے پہلے، لزہلوا عن طلب غیری، تو دوسروں سے بے فکر ہو جائیں گے، دوسروں سے ان کا کوئی کام نہیں۔ تبھی کربلا کی خوبصورتی یہ تھی کہ امام حسین نے سب سے آخر میں اپنی شہادت کو رکھا، اور سب سے پہلے دوسروں کی شہادتیں ہم انشاءاللہ کل بیان کریں گے کہ خوبصورتی کیا تھی، ہر ایک کی شہادت میں ایک خوبصورتی پوشیدہ۔ اگر دین کے بغیر بھی انسان کربلا کو دیکھے کہے گا کہ واقعاً ایک گروہ مظلوم اور حق والا ہے، دوسرا گروہ ظالم اور باطل۔ دین کے بغیر، دین کو ہٹا کر آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ امام 6 ماہ کے بچے کو لے کے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ 6 ماہ کا بچہ پانی پینا چاہتا۔ اب دین کو ہٹا کر آپ دیکھ لیں، کسی بھی جنگ کا وہ اجازت دیں گے کسی بھی جنگ میں کہ اجازت دے دو کہ یہ 6 ماہ کا بچہ پانی پی لے، لیکن تیر چلائے گا۔ کتنی خوبصورت بنائی کر اس کردار نے، جناب علی اصغر کے کردار نے کربلا کو بہت زیادہ وسیع بنایا۔ انسان بے دین بھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ نہیں، ایک گروہ ناحق ہے، باطل ہے، ظالم ہے، اور دوسرا گروہ حق والا ہے، مظلوم۔ ٹھیک، بس یہ جملہ امام نے ارشاد فرمایا ان عزاداروں سے، حقیقی عزاداروں سے، عزاداروں میں سے عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل اٹھے اور کیا کہا؟ اقسمت لا اقتل الا حرا، میں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں آزاد ہی قتل ہوں گا، میں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں نے قتل ہونا ہے تو آزاد۔ وَقَدْ وَجَدْتُ الْمَوْتَ شَيْئًا مُرًّا،
میں نے موت کو گزرگاہ سمجھا ہوا ہے. گزرگاہ، ہم نے کل اس دن کہا تھا کہ موت کربلا والوں کے لیے کیا ہے؟ زندگی کا اعلیٰ رتبہ. گزرگاہ ہے میرے لیے. موت کوئی فنا ہونے کا نام نہیں، گزرگاہ ہے میرے لیے. اب کیا گزرگاہ ہوگی، کہاں گزرگاہ ہوگی معلوم ہے. اکرہ ان ادعی جبانا فرا، مجھے بہت زیادہ ناپسند ہے کہ مجھے کوئی بزدل کہے اور فرار کرنے والا کہے. یہ مجھے ناپسند ہے، عزادار کو ناپسند ہے. ان الجبان من عصا وفرا، بزدل تو معصیت کار ہوتا ہے. بزدل اطاعت سے خارج ہونے والا ہوتا ہے اور نافرمان ہوتا ہے. یہ ہے عزاداری. بزدل اطاعت سے خارج کو کہتے ہیں، اطاعت سے خارج ہونے والے کو کہتے ہیں، نافرمان فاسق کو کہتے ہیں. الا واللہ، خدا کی قسم، نرد موردک، امام میں نے آپ کی راہ کو انتخاب کیا ہے. وَنَجْعَلْ أَنفُسَنَا دُونَ نَفْسَكَ، خدا کی قسم میں اپنی جان کو آپ کے ساتھ قربان کرنا چاہتا ہوں. وَدِمَاؤُنَا دُونَ دِمَاءَكَ، میرا خون، میں اپنے خون کو آپ کے ساتھ ملانا چاہتا ہوں، آپ کے خون کے ساتھ ملانا چاہتا ہوں. فَإِذَا نَحْنُ، جب میں نے یہ کام کر دیا تو میں زندگی پاؤں. میں نے یہ کام اگر کر دیا، میں نے پورا کام انجام دے دیا. فقد قضینا، میں نے پورا کام کر دیا، میں نے پورا کام کر دیا. اور امام نے ان کے قتل ہونے پہ کیا کہا؟ بنو ہاشم کے قتل ہونے پہ فرما رہے تھے امام، بارک اللہ فیکم، خدا تمہاری اس قربانی کو مبارک کرے. بادرو، جلدی جاؤ جنت میں، ہی دار الایمان، یہ ایمان کا گھر. جب خبر آئی امام حسین علیہ السلام کے پاس مسلم ابن عقیل کے شہید ہونے کی، عبداللہ ابن مسلم سے کیا فرمایا؟ عبداللہ ابن مسلم کو کہا، حسبک قتل ابی کا مسلم، میرے لیے کافی ہے کہ آپ کے باپ مسلم قتل ہو چکے ہیں. خذ بید امک، اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ اور اس معرکے سے نکل جا، اس معرکے سے چلا جا. فقال یا امی، فرمایا عبداللہ نے، یا امی، اے میرے چاچا، میں آپ کو تنہا کر کے جاؤں؟ بما القا جدک محمد، میں آپ کے نانا رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے پیش ہوں، کیسے پیش ہوں، کیسے میں ان کے سامنے؟ وقت ترکتک یا سیدی، میں یہ کہوں کہ میں اپنے سید و سردار کو ترک کر کے آپ کے سامنے آیا ہوں، اپنے سید و سردار. واللہ لا کان، خدا کی قسم یہ کبھی بھی مجھ سے نہیں ہوگا. بل اقتل دونک، بلکہ میں آپ کے ہمراہ قتل ہوں گا اور آپ کے ساتھ قتل ہوں گا، یہاں تک کہ میں خدا سے ملاقات نہ کروں. اس کے بعد جو جملہ فرمایا، لست واللہ، خدا کی قسم اے میرے چاچا، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دیں. عزادار دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دیتا. اے میرے چچا، لست واللہ ممن، میں ان میں سے نہیں ہوں، یؤثرہ الدنیا، جو اپنی دنیا کو آخرت پر ترجیح دیں. عزاداری کا مفہوم جو کربلا نے سکھایا ہے وہ دور دور تک ہمارے اندر مشکل ہے کہ ہمارے اندر پیدا، یعنی ہماری عزاداری میں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کو ترجیح دیں آخرت پر. بالکل یہ عزاداروں نے فرمایا ہے، امام حسین نے قبول کیا کہ ایسا عزادار ہو. ناصر سید الشہداء کا ناصر ایسا نہ ہو کہ حسین علیہ السلام کو قرضدار سمجھے. نہیں، ہم قرضدار، ہم مقروض ہیں. بس بڑا ضروری ہے کہ ہم جب امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں جائیں، اپنی
ذمہ داریوں کو جان کے جائیں، فرض کو جان کے جائیں، کیا چیزیں ہم پہ ضروری ہیں ان کو پہچان کے جب ہم داخل ہوں گے اس معرکے میں، اس معرکے کا، اس عزاداری کا بہت ہی زیادہ ثواب، وہ یہ ہمیں زندگی فراہم کرے گی۔ بس عزادار کی راہ، عزادار کی راہ شادابی والی راہ، نورانیت والی راہ۔ روایات میں ہے کہ جتنا زیادہ امام حسین شہادت کے قریب جا رہے تھے نورانی بنتے جا رہے، ان کا چہرہ شاداب ہوتا جا رہا تھا۔ شیطان مکمل طور پہ مایوس ہو چکا تھا کہ میں حسین کی راہ کو بند کر لوں، بالکل مایوس ہو چکا۔ بس عزادار جو ہی نکلے شیطان مایوس ہو جائے، شیطان مایوس ہو کہ جی عزادار کی راہ کو میں نہیں بند کر سکتا۔ امام حسین علیہ السلام ایسا عزادار بنانا چاہتے ہیں۔ یہ نصرت امام حسین یعنی کیا؟ حقیقی عزادار بنانا۔ آؤ میں تمہیں حقیقی عزادار بناؤں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے خدا کے چہرے۔ روایات میں اس سے دو مراد ہے، وجہہ سے دو مراد ہیں، ایک امام، دوسرا خدا کی بندگی۔ خدا کی بندگی کبھی بھی ہلاک ہونے والی نہیں، اور کربلا میں ایسی بندگی امام حسین نے انجام دی، حق بندگی انجام دی کہ یہ کبھی بھی ہلاک نہیں ہوگی۔ کربلا کبھی بھی، کربلا زندہ معجزہ کہتے ہیں، زندہ معجزہ کس حوالے سے کہ ایسی بندگی انجام دی گئی کہ یہ بندگی کبھی بھی ہلاکت تک نہیں پہنچے گی۔ اور بس عزادار کی جو بھی کوشش ہے، اگر وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دے گا تو وہ کوشش کیا ہوگی؟ نابود ہوگی۔ اور اگر یہ آخرت کو دنیا پہ ترجیح دے گا تو یہ ہلاک ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نابود ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بالکل نہیں۔ آئیں قرآن کریم کیا کہتا ہے، سورہ نور آیت نمبر 39، والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیعۃ، جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں ان کے اعمال سراب کی مانند ہیں، جو دور سے نظر آتا ہے سراب اس کی مانند ہیں۔ پیاسا گمان کرتا ہے کہ یہ پانی ہے، جب اس کے پاس پہنچتا ہے لم یجدہ شیئا، کوئی چیز نہیں پاتا۔ یعنی کیا؟ جو لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں ان کے اعمال سمجھتے ہم نے بڑے کام کر دیے، ہسپتال بنا دیے، NGOs بنا دیے، انسانیت کی خدمت کی، جو ہی جب پہنچتے ہیں جزا لینے کے لیے ہباء منصورا، خاک، اڑتی ہوئی خاک۔ بس سراب سے مراد کیا ہے؟ دوپہر کو پانی کی طرح نظر آنے والی ریت یا سڑک، اسے سراب کہا جاتا۔ دور سے جب آپ روڈ کو دیکھیں یا صحرا میں ہیں تو ریت کو دیکھیں تو وہ پانی کی طرح نظر آئے گی، اور جب آپ اس تک پہنچیں آپ سمجھیں گے کہ میں عالم خیال میں تھا۔ یعنی پوری میری کوشش کہ میں بھاگا اسے پانی سمجھ کے، اسے پانی حاصل کر کے، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوا، حاصل کچھ نہیں ہوا۔ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے سے مراد یہ دنیا یعنی کیا؟ آخری خط جو امام حسین نے محمد ابن حنفیہ کو لکھا وہ کیا تھا؟ یا اخی، اے میرے بھائی، تم مجھے روک رہے تھے کہ میں اپنی جان بچاؤں، مکے میں رہوں، یمن چلا جاؤں۔ یا اخی وکأن الدنیا لم تکن، میری نظر میں دنیا ہے ہی نہیں، وکأن الآخرۃ لم تزل، میری نظر میں یہ پوری آخرت۔ امام چاہتے کیا ہیں؟ عزادار چاہتا کیا ہے؟ ایسا عمل انجام دوں جو سراب کی مانند نہ ہو، ایسا عمل انجام دوں جو جھاگ کی مانند نہ ہو۔ وہ جھاگ
جو پانی کے اوپر ہوتا ہے تھوڑی سی دیر میں ختم ہو جاتا ہے. سارا باطل ایک سراب ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جزا اور رحمت ہمارے لیے ہے، لیکن ان کا وہ وہم و گمان، ان کا وہم و گمان ہے. عزادار وہ ہے جو آخرت کو دنیا پر ترجیح دے. ہماری عزاداری میں کیا نظر آئے؟ معنویت نظر آئے، آخرت نظر آئے، توحید نظر آئے. بس وہ سمجھ جاتا ہے، بس وہ سمجھے کہ سراب جیسے افعال انجام نہ دے. قرآن کریم نے سورہ نور کی آیت نمبر 39 میں کافروں کے اعمال کو سراب کہا ہے. پھر آیت نمبر 40 میں ایک اور چیز کہا ہے، کظلمات. سراب نہیں ایک سراب کی مثال دی، بلکہ ان کے اعمال کظلمات، اندھیرے ہیں. سراب خیال، وہم، ظلمات جہاں انسان اپنی خودی کو نہیں دیکھ. جو عزاداری ہمیں اپنے آپ سے آشنا نہ کروائے. ہم یہ سمجھتے ہوں کہ حسین کو ضرورت ہے، جو یہ سمجھتا ہو کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، حسین کو ضرورت، وہ ظلمات کی مانند، وہ ظلمات کی مانند ہے. ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اس عزاداری کی مجھے ضرورت، میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، مجھ میں کمی ہے، میں زیرو پہ کھڑا ہوں، میں نصف پہ کھڑا، میں زیرو پہ کھڑا ہوں اور میں نے سفر کرنا ہے اس عزاداری کے ذریعے. اس سے بندگی سمجھنی ہے، اس سے حقیقت سمجھنی. اور جب اندھیرے میں انسان خود کو، اپنے ہاتھوں کو نہیں دیکھ پاتا، کہاں قدم رکھ رہا ہے وہ نہیں دیکھ پاتا. اور عزاداری کیا بناتی ہے؟ قرآن کریم میں ہے کہ امام کو نور اللہ کہا گیا. امام نور اللہ ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ خداوند عالم کے نور کو بجھا دیں اپنے منہ سے، اپنے منہ کی پھونکوں سے. اللہ متم نوری، خدا اپنے نور کو کامل کرنے والا ہے. خدا اپنے نور کو کامل، یہ جو آپ پڑھتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی، مصباح الہدی، حسین چراغ ہے. چراغ کس کا؟ ان تاریکیوں کا، ان تاریکیوں کا. ہم یہ سمجھیں کہ حسین ہماری تاریکیوں کو ختم کرنے والے ہیں. ہم یہ سمجھیں کہ عزاداری سے ہماری تاریکیاں ختم ہوں گی، ہماری تاریکیاں ختم ہوں گی. وَسَفِینَةُ النِّجَاتِ، سورہ نور کی آیت نمبر 39 میں کافروں کے اعمال کو کیا قرار دے دیا گیا؟ سراب، خیالی. پھر کہا گیا آیت نمبر 40 میں ظلمات. اسی آیت نمبر 40 میں ایک اور چیز کہی گئی، موجیں ہیں. موجیں، ایک موج چلتی ہے، دوسری موج اس کے اوپر چلتی ہے، پہلی والی موج کو ضائع کر دیتی. اور موجوں میں کشتی ٹھہر پاتی ہے؟ نہیں ٹھہر پاتی. تاریکی والی موجوں میں کشتی نہیں ٹھہر پاتی. لیکن عزادار کو ٹھہرنا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایسی کشتی ہے جو نجات والی ہے. تبھی رسول خدا نے کہا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. سفینہ ہے، ایسا سفینہ ہے جو نجات دینے والا ہے. اس تاریکی والی موجوں میں آپ گھوم رہے ہیں، اس میں صرف ایک سفینہ آپ کو نجات دے گا، وہ ہے حسین کا، وہ ہے عاشورہ، وہ ہے کربلا، وہ ہے نہضت حسینی، قیام حسین. جب تک ہم کربلا سے لیں گے کچھ نہیں، تب تک یہ سفینہ نجات کے ساتھ نہیں ہوگا، تاریکی کے ساتھ ہوگا. بس حسین ہیں جو ہم سے تاریکیوں کو ختم کر کے ایسی موجوں پہ چلنے والے ہیں جو موجیں کبھی بھی ہماری کشتی کو نقصان نہیں پہنچا. معرفت عزادار کو بہت زیادہ ضروری ہے کہ عزادار
یہ معرفت حاصل کر کے جائے، عزادار ظلمات کو، جہالتوں کو، فسادات کو، سب کو دور کر کے جائے۔ بہت اہم ذمہ داری۔ تبھی سورہ رعد نے کہا فَأَمَّا الزَّبَدُ، جبکہ جھاگ ہے وہ چلی جاتی ہے پانی کے اوپر سے جلدی۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے چیز، فَيَمْكُسْ، وہ ٹھہرتی ہے، وہ باقی ہے۔ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهُهُ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے وجہ الہی کے۔ وجہ الہی یہ نہیں کیا؟ کربلا کی بندگی، حسینی بندگی، حسین علیہ السلام نے، اصحاب حسین علیہ السلام نے، اہل بیت علیہ السلام نے جو بندگی انجام دی، یہ کبھی بھی ہلاک ہونے والی، زندہ معجزہ، ہمیشہ ہر زمان میں، ہر جگہ میں کام آنے والا۔ یہ عزادار در کر کے جائے، عزاداری کرنے جائے، یہ در کر کے جائے۔ مجھے کسی چیز کی اہمیت ہی نہیں، میں کیا کسی چیز کا احترام کروں گا؟ سب سے پہلے مجھے کسی چیز کی اہمیت تو ہو، اہمیت کا پتہ تو ہو کہ یہ چیز کتنی اہمیت والی ہے، معرفت کے ساتھ۔ بس اس نظریے سے جب آپ آئیں گے، اس نظریے کو اس نظریے سے جب کربلا کو دیکھیں گے، کربلا آپ کو کامیاب نظر آئے گی، حسین علیہ السلام آپ کو کامیاب نظر آئیں گے، کامیابی ہوگی امام حسین علیہ السلام کو، اور آپ سر بسجود ہوں گے، سر تسلیم خم ہوں گے، سر بسجود یعنی سر تسلیم خم ہوں کہ اتنی بڑی امام حسین نے بندگی انجام دی کہ اندازہ لگایا نہیں جا سکتا۔ اور اس کا تھوڑا سا اشارہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے بتایا۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، تھوڑا سا احساس دلایا ہمیں کہ یہ ایسا کام ہم نے انجام دیا ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ فرماتی فَلَا تَدْعُوَنَّكُمْ أَنفُسَكُمْ إِلَى الْجَدَلِ، خوشی نہ کرو ہم سے جنگ کر کے، کوئی نہ اتراؤ، کوئی نہ خوشی کرو ہم سے جنگ کر کے، بِمَا أَصَبْتُم مِّن دِمَائِنَا، خوشی نہ کرو کہ تم نے ہمارا خون بہایا ہے، وَنَالَتْ أَيْدِيكُم مِّنْ أَمْوَالِنَا، یہ خوشی نہ کرو کہ ہمارا مال تم لوگوں نے غصب کیا، اس بات پہ خوشی نہ کرو۔ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یہ سراب کی مانند ہے، یہ ظلمات کی مانند ہے، یہ موجوں کی مانند ہیں کہ خدا کے ہاں حقیر ہے، یہ چیزیں خدا کے ہاں حقیر، یہ سراب کی مانند ہیں، یہ خداوند عالم کے ہاں یہ چیزیں کیا ہیں؟ مکمل طور پہ حقیر۔ تم خوش ہو رہے ہو ان چیزوں، یہ خوش ہو رہے ہو کہ ہماری جانیں تم نے لی، خوش ہو رہے ہو کہ ہمارا خون تم نے بہایا، خوش ہو رہے ہو کہ ہمارے مال کو غصب کیا تم لوگوں نے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ خداوند عالم کے لیے بہت ہی کم قیمت، حقیر ہے خداوند عالم۔ بتانا کیا چاہتی ہیں کہ جو خدا کے نزدیک حقیر ہے وہ ہمارے نزدیک بھی کیا ہے؟ حقیر۔ کتنا خوبصورت بنایا، ہم انشاءاللہ کل بتائیں گے۔ ہر ایک کردار کو، ہر ایک کردار نے جتنا وسیع بنایا کربلا کو۔ جناب سکینہ کوفے میں خطاب فرما رہی ہیں، اندازہ لگائیں آپ کہ اس بچی کا خطاب جب کوئی سنے گا، قیدی بن کے جا رہی، ہر بے دین شخص بھی مانے گا، ماننے پہ مجبور ہو جائے گا کہ یہ قافلہ حق ہے، یہ قافلہ باطل نہیں، یہ قافلہ حق ہے، اور باطل لشکر نے سے قید کیا ہے۔ اسی حق قافلے کے دو صحابی کوفی حضرات سیف ابن حارث اور مالک ابن عبد حمدان سے تعلق رکھتے تھے، یعنی پہلے حمدانی تھے، پھر کوفے کا انتخاب کیا، کوفے کے بعد یہ لوگ حمدان چلے گئے۔ مظالم ان کے خاندان پہ بہت زیادہ، حمدان چلے گئے، کم میں رہنے لگے، اصل کوفی تھے، اور کربلا کے معرکے کے وقت یہ کوفے میں زندگی گزارتے تھے۔ ان کی اہمیت یہ ہے کہ زیارت ناہیہ میں
امام زمانہ علیہ السلام نے نام لے کے ان پہ سلام کیا، السلام علی سیف ابن الحارث۔ اندازہ لگائیں کہ امام زمانہ نے نام لیا ہے کہ کتنی اہمیت ہے سیف ابن الحارث۔ امام علی علیہ السلام کی حکومت میں یہ قبیلہ بڑا مضبوط تھا، بہت زیادہ ساتھ دیا، جنگ جمل میں، جنگ صفین میں بہت زیادہ حامی تھے امام۔ یہ دونوں بھائی چچا زاد بھائی سیف ابن حارث اور مالک ابن عبید عاشورہ کے، دشمنوں کی کثرت تھی اور امام کے اعوان اور انصار کی قلت تھی، اور امام کے ہاں تشریف لائے اور کہا، رو رہے تھے، روتے ہوئے امام کے پاس آئے۔ امام نے کہا کیوں رو رہے ہو، کیوں تم گریہ کر رہے ہو؟ خدا کی قسم مجھے امید ہے کہ کچھ ہی دیر بعد تمہاری آنکھوں میں ٹھنڈک پڑ جائے گی، تمہاری آنکھوں میں ٹھنڈک پڑ جائے گی، مسرت ہو جاؤ گے جس کام کے لیے تم آئے ہو۔ غور سے سنیے گا جواب کیا دے رہے ہیں۔ اے فرزند رسول، ہماری جان آپ پر فدا ہو۔ عزادار دیکھیں، عزادار کس کے لیے آ رہا ہے؟ حسین کے لیے آ رہا ہے یا اپنے لیے آ رہا ہے؟ حسین کو عاجز تصور کر رہا ہے یا اپنے آپ کو عاجز تصور کر رہا ہے؟ ذرا دیکھیے گا۔ اے فرزند رسول، ہماری جان آپ پر قربان ہو، ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ ہماری ایک جان ہے جو ہم آپ پہ قربان کریں گے، اس کے بعد آپ کا دفاع نہیں کر سکیں گے۔ ہے نا کمال؟ ہماری ایک جان ہے اور یہ ہم آپ پہ قربان کریں گے، اس کے بعد آپ کا دفاع نہیں کر پائیں گے۔ فرزند رسول، ہم جائیں عزاداری کے لیے اور ہم کہیں کہ ہم کچھ دینے جا رہے ہیں؟ فرزند رسول، ہم پریشان ہیں کہ جب آپ حل من ناصر ینصرنا کہیں گے، ہم میں سے کوئی لبیک نہیں کہہ پائے۔ خدا، امام نے جواب دیا، خدا تمہارے اس احساس اور میری نصرت اور مدد میں خدا تمہیں متقی اور پرہیزگاروں میں سے قرار دے۔ یہ ہے امام کی نصرت، یہ ہے امام کی نصرت کے عزادار آئے اور اپنے آپ کو عاجز تصور کرے کہ میں جتنی بھی کوشش کر لوں ہے حسین، امام حسین، میری یہ کوشش عاجزی کے ساتھ ہے، مکمل نہیں ہے، کامل نہیں ہے۔ امام نے کہا خدا تمہیں پرہیزگاروں اور متقیوں میں سے قرار دے۔ گئے میدان میں لڑے اور دشمنوں کو فی النار کیا، اور یہ کہتے ہوئے ایک دوسرے کو کہتے ہوئے کہ ہم ایک دوسرے سے سبقت لیں گے دشمن کے قتل کرنے پہ، کمال کی سبقت حاصل۔ فاستبقوا الی الخیرات، خیرات میں سبقت لے رہے ہیں، اور جو ہی زخمی ہوئے اور گر پڑے، السلام علیک یا ابن رسول اللہ کہتے ہوئے۔ یہ حقیقی عزادار تھے۔ آواز کیوں نہ آتی؟ بالکل آواز آتی، اور آواز آئی امام حسین علیہ السلام کی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم دونوں پہ سلام ہو، خدا کی رحمت اور برکت ہو، تم دونوں پورے اترے ہو، میرے نانا کو میرے سلام پہنچانا۔ بس خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں حقیقی عزادار، نور الہی کے ساتھ عزادار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔